أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ آج جمعے کا دن ہے، 9 تاریخ، کل 8 تاریخ کو لوڈ نہیں کی گئی، وہ الیکشن کی وجہ سے واٹس ایپ بند تھا، سمیں بند تھی، نہیں بن سکی، آج لوڈ کر رہے ہیں۔ تو اس دن جو تھی وہ ہم نے وہاں تک چھوڑی تھی کہ ابلیس کو پھر دوبارہ پکڑ لیا گیا تھا ایک کڑے میں ڈال کر، اس کے فارمولے کے ساتھ اس کو بہوش کر کے، وہ اس کو بہوش کر کے پکڑ لیا گیا تھا، اور اس کو روزانہ ہم بہوش کرتے تھے۔ تو وہ کئی دن تک چلتے چلتے ایسے 1 مہینہ تک تو وہ بہوش پڑا رہا۔ 1 مہینے کے بعد اس کی کوئی سالگرہ آئی، تو سالگرہ وہ جو شیطان کرتے ہیں یہاں وہ کرتے تھے، وہ شاید کوئی جہنم کی سرزمین تھی، تو وہاں پر جب سالگرہ ہوتی ہے تو اس کی روح جو ہے نا وہ وہاں پہنچ جاتی ہے، تو روح کے ذریعے سے انہیں پتہ چل گیا کہ اس کو کہاں رکھا جا رہا ہے۔ تو اس طرح ہمارے گھر پہ پھر اور زیادہ حملے شروع ہو گئے، ہم نے کڑے بھی لگائے، روحانیت بھی کھڑی کی۔ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ بھی ساری رات ہمارے پاس رہتے تھے، تو اس طرح 2-3 بزرگ بھی رہتے تھے اور روحانیت دوسری بھی رہتی تھی لڑنے لڑنے والی، تو یہ حملے ہوتے رہتے تھے۔ تو ایک دن تو اس نے کیا، یہ حملہ جو ہوتا ہے نا شری درخت، شری کا سک، یہ دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے ہارٹ اٹیک لگانے میں۔ اس کا جو سک وہ ہوتا ہے نا کولا ہرا ہرا، یہ زبردست چیز ہے ہارٹ اٹیک لگانے میں۔ معدے میں اس کی ربوبیت ہے، اس کا لبلبہ آتا ہے، اور لبلبے سے پھر یہ سینے کی طرف اس کا پریشر بڑھتا ہے۔ جب پریشر بڑھتا ہے تو سینے میں شدید جلن شروع ہو جاتی ہے۔ جب جلن شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی گلا بھی خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو لبلبہ ہے وہ اتنا غلیظ ہو جاتا ہے کہ نالیاں جو وہ چپکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بنتا ہے ہارٹ اٹیک کا سبب۔ یہ ککر کے سک کے بھی ساتھ، نیم کے سک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور شتوت کے سک کے ساتھ بھی، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن سے ہو سکتا ہے، گوبر سے بھی ہو سکتا ہے، اور کئی طرح کی یہ لگاتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہم کثر۔ تو یہ ساری بیماریوں کا نظام کثرت کے، تو اس دن جو انہوں نے لگائی یہ سک والی لگا دی، اور اتنی غلیظ بلغم آنے شروع ہوئی کہ ہم اس کو اکھاڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ درخت تھے، پہلے ایک درخت شری کا تھا، اس کو جب نکالا زمین سے، اس کے کنیکشن پٹائے تو وہ نہ فرق پڑا، یا دوسری دفعہ دیکھا تو 2 درخت ہو گئے، پھر ہم نے نکالا، پھر دیکھا تو پھر 4 ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ قائم کیا، یہ تو مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو ڈبل ہونے والا کام ہے۔ ڈبل ہونے والا اس طرح آتا ہے، ایک بار کسی نے اس کو چھیڑا ہے نا تو وہ 2 ہو جائے، 2 کو چھیڑا ہے تو 4 ہو جائے گا، 4 کو چھیڑا 8، 8 کو چھیڑا 16، 16 سے 32، 32 سے 64، ایسے یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ ان کے پیچھے ہوتا ہے کہ درخت کافی سارے اکٹھے کر کے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے ان کو ایک کنیکشن کے ذریعے ایک کثر پیدا کرتے ہیں۔ پھر اس کو کسی دم والے کا کام نہیں ہوتا کہ اس کو چھیڑ جانا یا اس کو نکال جانا، تو اس سے جو وال ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اور معدہ بھی انتہائی خراب ہوتا ہے۔ دوسری اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، بلڈ پریشر اس سے لو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہوا، اور بچے کے ساتھ تو حل نہیں ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی، یہ تو مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، کہ ہم نے دنیا میں دیکھا کہ کہیں بھی ہمیں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا، کوئی بزرگ نہیں ملا کو جو یہ ڈبل ہونے والے کام کو نکال سکے، ہم تو اس میں پھنس کے رہ گئے۔ تو ہم نے ایک فارمولے کے تحت نا اس کی پاور کو تھوڑا سا ڈاؤن کیا، روکنے کی کوشش کی، کہ جو بڑا کلام تھا نا ان کا پہلا بندہ، ان کی پہلی حاضری تھی، وہاں سے ہم نے کچھ سسٹم ایسا کیا کہ جس کو تھوڑا سا اس کا پریشر روک سکے۔
تو اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی جی سرکار آپ کی مہربانی آپ نے کروانا، تو وہ اوپر سے کوئی بندہ لے کے آئے، اوپر سے بندہ لے کے آئے تو اس نے نکال تو دیا، تھوڑے دنوں کے بعد پھر ہی آپ نے حساب تھا وہ نے کہا جی وہ تو بندہ ہی ڈیڈ ہو گیا تھا، نکال تو گیا تھا۔ تو پھر ہم نے ایک اپنا تیار کیا، لیکن وہ کبھی نکالتا تھا کبھی نہیں نکالتا تھا، پھر ہم ڈھونڈنے نکلے گئے کہیں سے مل جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بلایا گیا، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں ایک بندہ ہے جی، اگر وہ کر لے تو میں پوچھ لیتا ہوں اسے، اس کو لے کے آئے۔ تو ہم حیران رہ گئے اس بات پہ، وہ اتنا طاقتور بندہ، پوری دنیا میں کسی کے پاس ایسا کوئی کلام نہیں ہے جو ڈبل ہونے والی کسر کو نکال سکے، وہ ایک ہی بندے کے پاس نکلا۔ اس کا نام تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے تو اپنا فرضی نام رکھا جو ان کا، تو انہوں نے ہمارے ساتھ کنیکشن کروا دیا۔ یہ ایک بندہ تھا، سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر کا عامل تھا اور کامل بھی تھا۔ سورۃ انا انزلنا کی روحانیت میں وہ طاقت آئی کہ جیسے یہ ڈبل ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ڈبل ہو جاتی ہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس کی روحانیت بھی ویسے ویسے ڈبل ہوتی چلی گئی، اور اس نے جا کے اس سسٹم کو نکالا۔ باقی انشاءاللہ کل پھر یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آج کا جو نقصہ میں دینے جا رہا ہوں یہ ہے دانتوں کے متعلق۔ جس کے دانت ہلتے ہیں نا، جس کے دانتوں کی اکثر شکایت رہتی ہے، دانت درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے وہ نماز عشاء میں وطروں کے اندر پہلی رکعت میں سورۃ اذا جاء نصر اللہ، اور دوسری رکعت میں تبت یدا، اور تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص جو پڑھتا رہے گا اس کے دانت درد نہیں کریں گے اور بالکل صحیح سلامت رہے گا۔ ٹوٹ جائے گا الگ بات ہے۔ دوسرا نقصہ میں دے رہا ہوں، یہ آپ نے لے لینا ہے، پنساری سے چلے جانا ہے، ایک تو لے لینا ہے، اس کا کہنا ہے جی عقل کرا دے دو، 3 تولے لینا ہے، اور 3 تولے لونگ لینے ہیں۔ ان 3 تولے لونگ میں آپ نے 1 تولہ وہ مگے ڈال لینی ہے، کالی مرچ ہوتی ہے اتنی لمبی، مگے ان کو کہتے ہیں۔ تو ایک اس میں اپنا نمک حسب ضرورت ڈال لیں، کالا نمک جتنا ڈالنا ہے، اور یہ نقصہ تیار کر کے رکھ لیں۔ اس پہ ساتھ آپ نے اس سے لینا ہے 4 ماشا نیلا تھوتھا۔ یہ نیلا تھوتھا لے کے گھر آئے، توے کے اوپر رکھے، اوپر کو پیالی بودی مار دیں، اس کو پڑے، یہ بالکل کھل ہو جائے گا۔ اس کو پیس لیں۔ پیسنے کے بعد اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو بنا ہوا ہوگا نا اس میں سے تھوڑا لے لیں، آدھی چھٹانگ لے لیں یا چھٹانگ لے لیں، چھٹانگ لے کر اس میں وہ نیلے طوطے میں سے بالکل تھوڑا سا ایسے 2 ہاتھوں سے چونڈی بھر کے نا اس کو مکس کر کے رکھ لیں۔ تو یہ جو نیلے طوطے والا یہ آپ نے روز نہیں مارنا، کیونکہ اس میں ہوتا ہے یہ گلا پکڑے گا، کھانسی ہوتی ہے اگر روز کریں گے تو۔ کبھی کبھی 10-15 دن کے بعد کر لیں، اس میں جو کریڑا وغیرہ لگتا ہے نا، جراثیم ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے رہیں گے۔ دوسرا جو ہے وہ آپ روز انگلی کے ساتھ 1 مرتبہ مار لیں اور 10 منٹ کے بعد کولی کرنی شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ کے وجہ سے جو ہلکے دانت ہیں وہ بھی رک جائیں گے، اور درد بھی نہیں ہوگی، اور مسوڑوں کا ریشہ وغیرہ جو وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے وجہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔